بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ جسم کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہوتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تقریباً کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنی چاہیے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی، زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیجیے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جائیں وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے گی۔ امرود کے پتے چبا لینے سے آپ کو بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی، جسم کی الرجی ختم ہوگی، پرانی سے پرانی خارش ختم ہوگی۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میلے ہوں تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کتابیں پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہوگا۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ 1 ہفتے میں صحت مند اور جوان نظر آنے لگو گے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ 1 سیب ضرور کھائیں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اونٹنی کا دودھ پلائیں، اس سے شوگر دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے گردوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے کچھ گرم پانی پی لو، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔
اور آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ گرم پانی پینے سے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی کیسی بھی ہو ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ کے منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہیں تو آپ اپنے بالوں کو نمکین پانی سے دھویا کریں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ پڑھنے کے دوران چینگم چبانا دماغ کی نسیں کمزور کر دیتی ہیں۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کر دیتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو، بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ گلے میں خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو، اس سے گلے کی خراش ختم ہو جائے گی اور گلا بالکل صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت صاف ہو جائیں گے، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا پھر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھایا کرو، اس سے افاقہ ہوگا۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جائے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ چہرے پر خوبصورتی اور رونق لانا چاہتے ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ خالی پیٹ پپیتا کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھریاں آ جائیں تو انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی آنے لگے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ دو، دولت عورت کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ شملہ مرچ کھانے سے سماعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کرو ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سانولی عورت کھائے تو اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ گورا چٹا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹنے کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں
भेड़, बकरियां या फिर भैंस का दूध शामिल ना किया जाए। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों, उस घर की छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम कर देना चाहिए। इससे घर में रिज़्क भी आएगा, घर में रिश्ते भी आएंगे। जिन लोगों को गुर्दों का मसला हो, वो लोग टमाटर का भी इस्तेमाल ना करें। बंद गोभी के पत्ते खाने से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। गले में खराश को दूर करना है तो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की कमज़ोरी, जिगर की खराबी और गुर्दों की बीमारी का बाइस बनती है। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। जो औरतें हामला होती हैं, ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। लीमू और खीरे का रस मिलाकर पी लेने से जल्द साफ़ हो जाती है। शाम के वक्त प्याज खाना नुकसानदा होता है, जबकि प्याज का सही खाने का टाइम दोपहर का होता है। लीमू पर नमक लगाकर चिकनाहट वाले बर्तन रगड़ो, चिकनाहट दूर हो जाएगी। क्या आपको मालूम है कि हमारे मैदे में मौजूदा नमकियात तेज़ाब इस कदर तेज़ तरीन होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है। उल्टा मत सोया करें, वरना दिल रुकने का खतरा होता है। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन का बाइस बनता है। ज़्यादा परेशानी मैदे को ख़राब कर देती है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खाया करें और इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। शहद ज़ुबान के नीचे रख दो तो दिमाग तेज़ होता है। बुढ़ापे को रोकने वाली 4 चीज़ें: देसी घी, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो कि तेज़ बुखार का हमला होने वाला है। दूर की नज़र कमज़ोर है तो दही के साथ नाश्ता करो। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए या मोटापा आ जाए तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया करें। चेहरे पर पानी की भाप ले लिया करो, इससे आपका चेहरा जवान रहेगा, आपकी जिल्द साफ़ होगी। दूध की निस्बत से दही जल्दी हज़म हो जाता है और दही आँखों के इन्फेक्शन से बचाता है। जामुन के दरख्त के पत्ते चबाने से ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए निहार मुँह जामुन के पत्ते चबा लें। बार बार पेशाब आने का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, खून की कमी भी दूर होती है। जामुन के फल में आयरन जैसा ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होता है, तो जामुन खाने से जिस्म में आयरन की मिकदार बढ़ती है और खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है। घर में रिज़्क तंग हो जाए तो ये काम शुरू करो। सुबह उठते ही सूरह यासीन की तिलावत किया करें, इससे आपके घर में बेपनाह रिज़्क आएगा। जो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करता है उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। चने की दाल पकाते वक्त अगर चने की दाल में थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो इससे चने की दाल जल्दी गल जाएगी और चने की दाल खाने से आपको बदहज़मी भी नहीं होगी। कुछ देर भूखा रहने से ताकत आती है, दिमाग तेज़ होता है। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आती हो तो दोपहर को निहार मुंह कसरत से पानी पिया करो, इससे आपके मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। शाम को आलू खाने से बवासीर हो जाती हैं। कच्चा दूध पिया करो, आपका रंग कभी काला नहीं होगा।
دیکھیں جو لوگ جوانی کے اندر باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان لوگوں پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ صبح نہار منہ گرم پانی کا پی لو، اس سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ گرم پانی پینے سے اسکن صاف ہوتی ہے، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ چائے زیادہ گرم پینے سے گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد ناخنوں پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری اور خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھا کرو، دماغ روشن رہے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پھونک لو، آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں یا بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیا کریں۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ کچا دودھ پیا کرو، رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی پرابلم ختم ہوتی ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگائیں تو بال لمبے، گھنے، چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا دلاتی ہے۔ کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں۔ بادام، کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ چہرے پر گرم پانی کی بھاپ لے لیا کرو، اس سے آپ کا چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھایا کرو۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں ان کے گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے ضرور نیند پوری کیا کریں۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں ٹیڑھی ہوگی اور نہ ہی کبھی درد کرے گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ باجرے کی روٹی کھانے سے ہر قسم کی طاقت ملتی ہے اور اس سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔
کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ آٹا بیٹھ کر گوندا کریں۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ کپڑے دھوتے ہوئے اگر کپڑوں کا رنگ نکل جائے تو پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں۔ کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے، لیکن چائے پینے کے بعد پانی پینے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھر جائے گی۔ جو انسان کمزور ہو جائے اسے دودھ گوشت میں پکا کر کھلا دیں، اس سے بے پناہ طاقت آ جائے گی اور یہ بزرگوں اور ضعیفوں کے لیے بہت طاقتور غذا ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، اس سے حیض کے درد میں آرام آ جائے گا۔ جن کو ماہواری کم آتی ہے تو وہ انار دانہ کا استعمال کیا کریں۔ جو بچے نہیں بولتے ان کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے ذیابیطس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں۔ بادام، کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ رات کو جامن کھایا کریں اور اس کا ایک پتا اپنی آنکھوں پر رکھ کر سو جائیں، اس سے دور کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھا لو، پیٹ کا درد جیسا بھی ہو ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔